ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیل پر جوابی حملے جاری ہے اور صنعتی کمپلیکس میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ 2 فیکٹریاں تباہ ہو گئی ہیں۔ حملے میں 100 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تل ابیب اور اشدود میں دھماکے، وسطی اسرائیل میں افراتفری پھیل گئی۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی نشانہ، وکٹوریا، عارف جان اور الخرج بیسز پر حملے کیے گئے۔ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے مزید 16 بیلسٹک میزائل اور 42 ڈرون تباہ کر دیے۔ ایران نے آبنہ ہرمز کے قریب امریکی ڈرون مار گرایا، ویڈیو جس کی جاری کر دی گئی ہے۔ بحرین کی بات کریں، بحرین نے بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے سمندری حدود میں میری ٹائم کرفیو کا اعلان کر دیا ہے۔ کویت کی بات کریں، کویت نے 14 بیلسٹک میزائلوں 12 ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ قطر کی بھی بات کریں تو قطر نے حملے ناکام بنا دیے ہیں۔ اور یوں جو مجموعی صورتحال ہم سچویشن روم سے اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، وہ یہی ہے جو اس وقت سچویشن ہم دیکھ پا رہے ہیں سچویشن روم سے، کہ پورا مشرق وسطیٰ اس خطے نے میں کہوں کہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور دعا یہی ہے کہ جلد سے جلد امن بحال ہو تاکہ سچویشن وہاں نارملائز ہو۔ بالکل، اور تھوڑا سا شیرین ذرا کمپیریزن بھی کر لیتے ہیں، جب سے یہ حملے ہوئے ہیں تو کس کی پوزیشن زیادہ مستحکم ہے؟ آیا کہ ایرانی فورسز کی یا پھر امریکنز اور اسرائیل کی؟ تو ایرانی فوج کو دشمن پر ابھی تک کی جو صورتحال ہے خاصی برتری ہم دیکھ رہے ہیں کہ برتری حاصل ہے۔ امریکی دفاعی نظام ریڈار اور سپلائی لائنز کو ناکارہ بنا رہی ہے ایرانی افواج۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر جنرل موسوی کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران خطے میں امریکی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کے پاس ہماری سرحدوں سے دور جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، جبکہ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے نظام میں بڑی تبدیلی لائیں گے۔ آبنائے ہرمز کا نظام اب ماضی جیسا نہیں رہے گا۔ جنگ میں کامیابیوں کو اقتصادی اور سیکیورٹی فوائد کے لیے استعمال کریں گے، یعنی کہ ایرانی پرعزم ہیں کہ ان کو جنگ میں فوائد ملیں گے، کامیابیاں ملیں گی۔ اور مہنگائی کا نیا طوفان منہ پھاڑے کھڑا ہے، کیونکہ دنیا کے لیے لائف لائن آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد تیل سے زیادہ کھاد کا بحران سر اٹھا رہا ہے۔ نتیجہ فوڈ سیکیورٹی خطرے میں ہے۔ ایران، سعودی عرب، بحرین اور قطر یوریا 1/3 جبکہ امونیا کا 1/4 دنیا کو فراہم کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ وہ عوامل ہے جو دنیا بھر کی آدھی سے زیادہ خوراک بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، اور جب یہی دستیاب نہیں ملیں گے تو زراعت متاثر ہوگی، جس کا براہ راست اثر کھانے پینے کی اشیاء پر پڑے گا۔ صرف مصر کی بات کریں تو کھاد کی قیمت $485 سے $665 فی ٹن تک جا پہنچی ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کھاد مسلسل مہنگی ہو رہی ہے۔ کسان کم کھاد خرید کر تھوڑی فصل اگائے گا، نتیجہ زیادہ مہنگی خوراک۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کی ثالثی کے معاملے پر آج ایوان صدر میں ایک اور بیٹھک ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اہم وفاقی وزراء شرکت کریں گے۔ عسکری اور صوبائی قیادت کی بھی شرکت متوقع ہے۔ تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کی ثالثی کے معاملے پر آج ایوان صدر میں ایک اور بیٹھک ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اہم وفاقی وزراء شرکت کریں گے۔ بالکل، اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے تجزیہ کار عابد لطیف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ عابد صاحب بہت شکریہ۔ عابد صاحب، امریکہ ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اس وقت سعودی عرب، ترکی اور مصر نے بھی پاکستان پر مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کا کردار اس وقت بڑا اہم ہے۔ اگر یہ ثالثی کامیاب ہوتی ہے تو مشرق وسطیٰ کی جو جیو پولیٹکس ہے اس میں کیا بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں آپ کے مطابق؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے جی، جیو پولیٹیکل ٹیکٹونک پلیٹس تو بالکل ہل کے رہ گئی ہیں جی، کیونکہ جو اس ریجن کا جیو پولیٹکس تھا، جس طریقے سے اس ریجن کے اندر ایک ڈومیننس تھی ایک سپر پاور کی، اور جیسے کیونکہ یہ وہ ریجن نہیں تھا جہاں پہ سپر پاورز کی کنٹسٹیشن کو کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ہی سپر پاور بہت ڈومینیٹ کرتی تھی۔ آپ اگر پیسیفک اوشن کی بات کریں تو وہاں پہ ایک کنٹسٹیشن تھی، ایک کمپٹیشن تھا 2 سپر پاورز کے درمیان میں، لیکن یہاں پہ نہیں تھا۔ تو اب یہاں پہ جس طریقے سے اس سپر پاور کا انفلوئنس بہت ہی ریڈیوس اور ڈیمینش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ایک بہت بڑی چینج ہوگی جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ پہلے آپ کو پتا ہے بائی پولر تھی، پھر یونی پولر ہوئی، جس کو ہم پیکس امریکانو کہتے ہیں۔ اس پیکس امریکانو کا ایک ٹائم گزرا، اور اس کے بعد اب دنیا ملٹی پولر ہو گئی ہے۔ تو اس ملٹی پولر امپریشن کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے، کیونکہ اس چھوٹے سے ریجن کے اندر جو ویسٹ ایشیا ہے اور اس کے ساتھ جو ایشیا کا حصہ لگتا ہے، اس میں اس وقت 2 سپر پاورز ہیں، ایک رشیا اور ایک چائنا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنگ پاورز بھی ہیں, مڈل اسٹیٹس بھی ہیں, مڈل پاورز بھی ہیں, جس میں پاکستان آتا ہے, جس میں انڈیا آتا ہے, جس میں انڈونیشیا آتا ہے, یہ ساری کنٹریز ہیں. تو ایک طرح سے یہ جو جیو پولیٹیکل آرڈر ہے وہ بہت چینج ہو گیا جی, کیونکہ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ ایک آرکیٹیکچر کے اوپر بیس تھا, جس آرکیٹیکچر کو یو ایس اے لیڈ کر رہا تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اب جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ جی ورلڈ ڈس آرڈر آ گیا ہے, لیکن یہ ایکچولی ورلڈ ڈس آرڈر نہیں ہے جی. دنیا کا آرڈر کبھی بھی ویکیوم میں نہیں رہتا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے الائن کر رہا ہے. اور جو ورلڈ آرڈر ہے وہ اب ایشین سینچری جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے آئے گی ایشین سینچری, وہ آئی تھنک دیٹ مومنٹ ہیز کم. تو وہ ایشین سینچری آ گئی ہے, اور اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو ایک پرومیننس ملی ہے. اور اس کی ریزن جی, ایک تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ایک اسٹرینتھ عطا کی ہے جو ملٹری بالکل اسٹرینتھ ہے. عابد صاحب, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اسٹرینتھ جو ہے یہ عطا کی ہے, اور پاکستان جو ہے وہ کردار نبھا رہا ہے. ہم پاکستان کے کردار کی بات کریں, کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا یہ کردار خطے میں اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو مستقل طور پر بڑھا سکتا ہے؟ جی دیکھیے, پاکستان کے کردار نے تو اس کی اہمیت کو مستقل طور پہ بڑھا دیا ہے جی, کیونکہ وہ ایک ایسی اسٹیٹ جس کے بارے میں 2 سال پہلے جے شنکر صاحب مذاق سے کہتے تھے, مودی صاحب یہ کہتے تھے کہ وہ تو آئسولیٹ ہو چکی ہے, ہم نے اس کو آئسولیٹ کر دیا ہے. آپ جب بات کرتے تھے اور کوئی اگر ان کو کویسچن کر دے پاکستان کا, تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی تو آپ بات مت کریں بیکاز دیٹ از اے نان ایشو, نان اینٹی. تو آج اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کو کوئی نہیں پوچھ رہا, اور اس کی فرسٹریشن آپ کو انڈیا میں بھی نظر آ رہی ہے. جیسے جے شنکر صاحب نے ایک بہت ہی ان پارلیمنٹری لینگویج جو ہے وہ یوز کی, حالانکہ وہ خود پروفیسر ہیں, خود اکیڈیمشین ہیں, سیکٹری رہے ہیں, ابھی سیکٹری فارن منسٹر ہیں. تو اب وہ جو ساری فرسٹریشن ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہی ہے. جو پاکستان کی پرومیننس ہے وہ مارکہ حق کے بعد جو جس طرح سے پاکستان نے ایک رسپانسبل اور ایک ریشنل اسٹیٹ کا رول ادا کیا, پاکستان نے جس طرح ایک ریجن کے اندر ایز اے اسٹیبلائزر کا رول ادا کیا, نیٹ اسٹیبلائزر کا, اس نے پاکستان کا جو اسٹیچر ہے وہ بڑھا دیا. اور پاکستان یہ جو رول ادا کر رہا ہے جی, یہ پاکستان خالی یہ اس دور آپ کہہ لیجیے کہ خالی اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے, پاکستان نے اپنے ریجن سے بیونڈ یہ سارا کچھ کر کے دکھایا. اور لوگوں کا اب ٹرسٹ ہے, کنٹریز کا ٹرسٹ ہے, کیونکہ پاکستان کی سنسیریٹی اور پاکستان کی جو پازیٹیوٹی ہے ان جیو پالیٹکس وہ اسٹیبلش ہوگی. دیکھیں, مختلف فارن پالیسی کے میکانزمز ہوتے ہیں جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, کچھ الائنس بیس ہوتی ہیں, کچھ آئسولیشنسٹ ہوتی ہیں, اور پاکستان نے جو اڈاپٹ کیا ہے وہ انٹرنیشنلزم کو اڈاپٹ کیا ہے, جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس پہ بیس ہے, جو انٹرنیشنل نارملسی پہ بیسڈ ہے, اور ایک نیبرلی جو ہے بون ہومی پہ بیسڈ ہے, ریجنل کانسیپٹ کے اوپر بیس ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو گلوبل ساؤتھ میں رہتے ہوئے پاکستان نے ریلیونٹ بنا لیا. اور انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا گلوبل ساؤتھ میں سچویٹڈ ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو الائن کرتا ہے یو ایس اے کے ساتھ. تو اب وہ نہ وہاں الائن ہو پا رہا ہے اور نہ وہ یہاں الائن ہو پا رہا ہے, کیونکہ جو ساؤتھ کی پاورز ہیں رشیا اور چائنا, ان کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات اب چائنا کے ساتھ تو بالکل اچھے نہیں ہیں, رشیا کے ساتھ بہت کولڈ ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کا حصہ نہیں سمجھتا. تو اب یہ جو ایشیا ریوائیو ہو رہا ہے یہ گلوبل ساؤتھ کے تھرو ریوائیو ہو رہا ہے جی, اور پاکستان نے الحمدللہ, پاکستان از ایٹ دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری رائٹ ناؤ جی.